بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ عمران خان صاحب یعنی پی ٹی آئی کی جو لانگ مارچ ہے وہ سرائے عالمگیر پہنچی، اور آج عمران خان صاحب روزانہ کی طرح بہت پرجوش تھے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا، اور انہوں نے حکومت کے اوپر اسی طرح جو ہے حملے کیے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے معیشت کے حوالے سے انہوں نے کمپیریزن کیا اپنی حکومت کا اور اس حکومت کا، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ نہ آتے تو معاشی جو صورتحال ہے ملک کی وہ بہتر ہوتی ہے۔ ان کے آنے کے بعد حکومت یعنی شہباز صاحب کی اور اسحاق ڈار صاحب کے آنے کے بعد معیشت جو ہے مزید اس کے اندر جو ہے خرابی پیدا ہوئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہا ہے کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے۔ میں خود جب ہماری حکومت ہے پنجاب کے اندر تو ہماری جو ہے ایف آئی آر یعنی میری منشا کے مطابق جب میرے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کے مطابق نہیں دی جا رہی ہے مجھے، تو اس کا مطلب ہے کہ انصاف کا نظام جو ہے وہ کمزور ہے، اور پوری قوم جو ہے وہ عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ دوسری جانب ہم نے دیکھا ہے کہ خواجہ آصف جو ہیں وزیر دفاع، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی تک کوئی نام بھی سامنے نہیں آیا، خاص کر جو آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ مشاورت کی جو بات کی جاتی ہے وہ پروسیس ابھی شروع ہی نہیں ہوا بقول ان کے، کیونکہ جب تک فوج کی جانب سے نام نہیں آئیں گے مشاورت کا پروسیس جو ہے وہ شروع نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے ڈیٹ جو دی ہے وہ 18/19 کی دی ہے، اس کے بعد یہ سارا پروسیس جو ہے اس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ ارشد شریف کی جو قتل ہوا ہے کینیا کے اندر، اس کی جو تحقیقاتی کمیٹی ہے اس نے مراد سعید کو جو فارمر فیڈرل منسٹر ہیں پی ٹی آئی کے، اور فیصل واڈا جو فارمر فیڈرل منسٹر ہیں پی ٹی آئی کے، ان دونوں کو طلب کر لیا ہے، اور تحقیقات کے حوالے سے ان سے جو بھی انفارمیشن ان کے پاس ہے اس کو شیئر وہ کریں گے۔ اور آج عمران خان صاحب نے لاہور کے اندر ایک اجلاس ہوا جس میں مشاورت کی گئی، اور بظاہر لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو اسٹریٹجی ہے وہ لانگ مارچ سے زیادہ جو ہے وہ ایک انہوں نے الیکشن کیمپین جو ہے وہ جاری رکھی ہوئی ہے، خاص کر یہ جی ٹی روڈ جس کو ٹریڈیشنلی کہا جاتا ہے کہ پی ایم ایل این کا وہ گڑھ رہا ہے، اس کے اوپر وہ جا کے وہ ضرب لگا رہے ہیں، اور یقینی طور پہ وہ اپنا ووٹ بینک جو ہے وہ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ ان تمام ایشوز کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جناب تسنیم قریشی صاحب ہیں، آپ معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے، اور پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے۔ بہت شکریہ قریشی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو یہ سوال کریں گے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ڈیبیٹ چل رہی ہے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے، اور ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی ایک بہت امپورٹنٹ اتحادی ہے اس وقت، پی ایم ایل این گو کے لیڈ کر رہی ہے لیکن بہت بڑی اتحادی ہے، اسمبلی کے اندر بھی آپ لوگوں کے نمبر بہت زیادہ ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ مشاورت کا کوئی سلسلہ شروع ہوا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ اختیار ہی وزیر اعظم کا ہے، اور جو لندن میں انہوں نے اپنی مشاورت تو کر لی ہے پارٹی کے لحاظ سے، تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان جا کر میں اپنی جو الائنس میں پارٹیز ہیں ان سے بھی ڈسکس کروں گا، مشورہ کروں گا۔ لیکن وہ آج کی جو خبر ہمیں پتہ لگی ہے تھرو چینلز کہ وزیر اعظم صاحب کو کورونا ہو گیا ہے، اور 3-4 روز کے لیے وہ سیپریشن میں چلے گئے ہیں، تو پروسیس ہے یہ، میں سمجھتا ہوں کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مشاورت کریں، یہ ان کی مرضی ہے، اگر ضرورت محسوس کرتے ہیں اس میں کسی سے مشورہ کرنا تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ ان کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ اختیار، کیونکہ ثوابدیدی اختیار ان کیا ہے تو وہ جیسے چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ قریشی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت ظاہر ہے کہ کابینہ کا آپ حصے آئے ہیں، کابینہ کے اندر ابھی تو چلیں پرائم منسٹر صاحب جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، وہ کرونا سے گزر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ ایک سینس کیا پایا جاتا ہے حکومت کے اندر، بیکاز عمران خان صاحب روڈوں کے اوپر ہیں، ان کے اوپر حملہ بھی ہو گیا، پھر وہ ایف آئی آر کا ابھی تک جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس چلے گئے ہیں جی کہ میری ایف آئی آر میری اپنی حکومت میں جو ہے وہ درج نہیں ہو رہی ہے، تو ایسی صورتحال میں جب کہ اتنا زیادہ سیاسی ایک کشمکش ہو، کھینچا تانی ہو رہی ہو، تو اس میں معیشت اور گورننس یہ ساری چیزیں کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں جی، سب سے زیادہ جو اہم ہے وہ ملک ہے، ملک کی سلامتی بہت ضروری ہے، بہت اہمیت کی عمل ہے، اور جو معیشت ہے اور دوسری چیزیں یہ سیکنڈ میں آ جاتی ہیں، لیکن جو رویہ مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں 1 سال سے عمران خان کا، جب سے وہ آئینی طور پر گورنمنٹ سے ان کو
فارغ کیا گیا، ہاؤس کے ممبرز نے، پارلیمنٹ نے ان کی میجارٹی نہ رہی تو وہ وزیر اعظم کی کرسی سے علیحدہ ہو گئے ہیں۔ اس کے علیحدہ ہونے سے جو تماشے لگے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر اور جو غیر یقینی صورتحال انہوں نے پیدا کی ہے، اس سے صرف معیشت کو نقصان نہیں ہوا اور معاملات کو، اس سے ملک کو بھی بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے دانش مندی یہی ہوتی ہے، سیاستدان اسے ہی گنا جاتا ہے جو ماحول کے مطابق چلے، سیاست کو ماحول کے مطابق کرے، حالات کے مطابق کرے۔ لیکن وہ آپ سے کے جو کمپلین کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل حالات ہیں، آپ لوگوں نے، یعنی آپ لوگوں نے تو انہیں زبردستی، وہ کہتے ہیں جی سازش کے ذریعے زبردستی جو ہے سندھ ہاؤس کو استعمال کر کے مجھے نکالا گیا ہے۔ دیکھیں یہ سب سے پہلے آپ کے سامنے ہے، آئینی طریقہ آپ جانتے ہیں، وہ سندھ ہاؤس ہو یا کوئی اور ہاؤس ہو، اس سے پہلے بھی تو ہاؤس تھے نا ان کے پاس، جس کا ان کو خطاب دیا گیا کہ سلیکٹڈ ہے۔ تو اس حوالے سے یہ باتیں کریں گے تو بڑی لمبی چوڑی چلی جائیں گی، لیکن ایک آئینی طریقہ ہوا جیسے بھی ہوا ہے، اس کو چھوڑے، تعداد پوری کر لیتے وہ بھی لگا لیتے، انہوں نے کوشش تو کی اپنی لوگوں، لیکن وہ لوگ جو بغیر کسی، میں سمجھتا ہوں لالچ کے، وہ ان سے خفا ہوئے، ان کے ان معاملات کی وجہ سے، ان کی اداؤں کی وجہ سے، ان کے جو ساتھی تھے وہ ان سے ناراض ہو گئے۔ وہ آپ کے سامنے بڑے کلوز لوگ بھی تھے، علیم خان بھی تھا جو اس کے بعد جنگی ترین بھی تھے، اور بھی کافی لوگ ہیں، پوری تفصیل ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے اوپر وہ اگر سندھ ہاؤس میں وہ رہے ہیں، یہ بیٹھے ہیں جا کے، تو وہ اس وجہ سے تو نہیں بیٹھے، جو ان کے ساتھ پارلیمنٹ لاجز میں ہوا ان لوگوں کے ساتھ، وہ کہاں جاتے؟ کہیں تو ان کو اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے بھاگنا پڑا نا، انہوں نے راتوں رات وہاں پہ آپریشن شروع کر دیے تھے ان کے۔ تو اس لیے یہ باتیں بلا جواز ہیں ان کی، اور اس میں کوئی، میں سمجھتا کوئی مضبوط بات نہیں ہے ان کی، یہ کمزور باتیں ہیں۔ کمزوری سب سے بڑی یہی ہے، وہ کہہ رہے میں وزیر اعظم رہنا چاہیے تھا مجھے، یہ ایسا ممکن ہوا ہی نہیں ہے۔ فرسٹ ٹائم ہوا ہے اس وقت ان اداؤں کی وجہ سے، جو یہ ہمیشہ دیکھتے رہے آپ 3.5 سال میں، کہ اس گورنمنٹ کو گھر جانا پڑا اور اپوزیشن جو ہے وہ گورنمنٹ میں آ کے بیٹھ گئی ہے۔ بڑی بدقسمتی ہے، انہی کی بدقسمتی ہے۔ اب بھی وہ وہی ڈیبیٹ، وہی گفتگو، روزانہ ایک نئی بات سامنے لے کے آتے ہیں، پھر اس سے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ سیاسی رویہ نہیں ان کا، سیاسی رویہ اپنے میں چلیں ٹھیک ہو گیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ چونکہ پولیٹیکل پارٹیز میں، جی بالکل صحیح ہے، صنعت اور پیداوار جو ہے منسٹری جو ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں ایز اے معاون خصوصی، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اس وقت گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اس کے بارے میں تو حکومت پہلے کہہ چکی تھی کہ اس قسم کی سچویشن سے ہم سردیوں میں گزریں گے، لیکن اس وقت آپ کو معلوم ہے، آپ خود چونکہ ووٹ لے کے پارلیمنٹ میں آتے رہے ہیں، پارلیمنٹ کا حصہ رہے ہیں، آگے بھی آپ نے جانا ہے عوام کے پاس، تو عوام کافی زیادہ پریشان ہے۔ اس کا کوئی حل آپ لوگوں نے کیبنٹ کے اندر ڈسکس کیا ہے؟ دیکھیں جی، اس حوالے سے جو گیس کی بندش ہے، کمی ہے، یہ اب کی تو ہے نہیں ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنی دور کے اندر ایران کے ساتھ جو ہمیں حل ملا، وہ ہم نے ایک ایگریمنٹ کیا، اور اس کے لیے جو گیس پائپ لائن ہم لے کے آئے، بارڈر تک ہمارے ہوتے ہوئے آ گئی تھی ہمارے دور میں۔ نیکسٹ جو کام تھا وہ جاری و ساری رہنا چاہیے تھا، چونکہ نیکسٹ جو گورنمنٹ آئی، نون لیگ کی آئی، وہ اس کو کنٹینیو نہ رکھ سکے۔ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، وہ لمبی تفصیل ہے۔ پھر یہ خان صاحب تشریف لے آئے ہیں، اور یہ جو شارٹ فال ہے اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا، ڈیمانڈ بڑھ گئی۔ موسم گیس اتنی ہے لیکن اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی، اور پچھلے سال سے آپ کو معلوم ہے جو نئے کنیکشنز ہیں وہ ٹوٹل بند ہو گئے ہیں۔ اب بھی شارٹ فال ہے، لیکن سردیوں میں اس موسم میں آ کر ہمیشہ جب سردی پڑتی ہے تو گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی اس کے ساتھ ہی صنعت کو بند کیے آپ لوگوں نے؟ تو جی نہیں، صنعت تو چل رہی ہے، ہماری طرف سے بند نہیں، یہ تو بدقسمتی ہے 3.5 سال میں جو انڈسٹری چل بھی رہی تھی وہ بھی بند ہو چکی ہے۔ اس وقت جو میں نے اسیس کیا ہے، وہ تقریباً 20% ٹوٹل انڈسٹری چل رہی ہے پورے پاکستان، جو 80% بند پڑی ہے۔ اس کے صرف گیس کے پرابلم نہیں ہے، اور بھی محرکات ہیں اس کے، جس کی وجہ سے وہ بند ہے، اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اس طرف ہم لے کے آئیں کہ جو انڈسٹری کسی نہ کسی طریقے سے چلی جائے۔ وہ ماحول ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، انوائرمنٹ دینے کی ضرورت ہے انڈسٹریلسٹ کو، تاکہ لوگ انڈسٹری کی طرف رجوع کریں۔ چونکہ اس وقت لوگوں کے پاس اگر کچھ ہے بھی ہے تو وہ سب
انڈسٹری سے بھاگ کر وہ لوگ سب ادھر آ گئے ہیں کہ انرجی کرائسس کی مین ریزن بھی انرجی کرائسس ہی ہے، وہ ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں لوگ چلے گئے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ملک کے لیے کوئی بہتر حالات نہیں ہے. تو اس کے اوپر بہت ورکنگ کر رہے ہیں ہمارے منسٹر صاحب بھی، ہم بھی، اور ہماری جو الائنس میں ہمارے وزیر اعظم بھی ہیں، ہمارے سیکرٹریز بھی ہیں. ہم اس کے اوپر ایک لائے عمل بہت جلد بنانے والے ہیں. سبز پاکستان، سبز انڈسٹری کے حوالے سے، گرین کے حوالے سے ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور ہماری یہ کوشش ہے کہ جتنا بھی ہمارا ٹائم ہے اس میں ہم انڈسٹری کو انوائرمنٹ دے سکیں. اس میں بہت شکریہ تسیم قریشی صاحب، آپ معاون خصوصی وزیر اعظم پاکستان کے صنعت اور پیداوار کے. ناظرین یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ریاض فتحانہ صاحب. آپ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ہیں اور ایک عرصے سے تقریباً 4 دہائیوں سے جو ہے وہ پارلیمنٹری سیاست کے اندر آپ پاکستان کی سیاست میں اپنا ایک کردار ادا کر رہے ہیں. بہت شکریہ فتحانہ صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں آج دوبارہ سے انہوں نے چیف جسٹس کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ایف آئی آر جو ہے ان کی وہ ابھی تک درج نہیں ہو رہی ہے، اور ان کے مطابق یہ ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہونی چاہیے. دوسرا، انہوں نے اپنی سیکیورٹی جو ہے وہ کے پی پولیس کو وہاں پہ تعینات کر دیا ہے. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، کرمنل پروسیجر کوڈ کے مطابق مدعی کو یہ حق حاصل ہے، قانون اس کو دیتا ہے. اس پہ اپیکس کورٹس کے کئی ججمنٹس موجود ہیں. فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ FIR، اس کا ٹوٹلی استحقاق مدعی کو ہے کہ وہ جس کے خلاف چاہے مقدمہ درج کروا دے، اور ریاستی ادارے ذمہ دار ہیں ان کی اس پر عمل کرنے کی اور FIR کرنے کی. اور دوسرا مرحلہ آئے گا انویسٹیگیشن کا. اوبیسلی انویسٹیگیشن میں تفتیشی کو اختیار ہے، کسی کو رکھے، خارج کر دے، خانہ نمبر 2 میں ڈال دے، 1 میں چلان کر دے یا خارج کر دے. اور اس سلسلے میں کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عدالتوں میں جا کے بھی آپ مقدمہ درج کروا لیتے ہیں، ایڈیشنل سیشن جج کے پاس چلے جائیں یا ہائی کورٹ کے پاس چلے جائیں. اس سلسلے میں جب یہ درخواست گئی ہے تو عمران خان جو ملک کے سابق اور مستقبل کے وزیر اعظم ہیں، ان کو انصاف نہیں مل سکا، جس کے نتیجے میں بالآخر کل آپ نے دیکھا کہ پورے 4 صوبائی ہیڈ کوارٹرز پہ اور اسلام آباد میں سپریم کورٹ جسٹری کے سامنے ارکان قومی و صوبائی اسمبلی اور سینیٹرز گئے اور ایک تحریری درخواستیں سبمٹ کیے، پٹیشنز فائل کی کہ یہ حق انہیں دیا جائے. تو میرا خیال اس میں اس سے اجتناب کر کے تو جو مقامی پولیس ہے اس نے اپنی کریڈیبلٹی کو خراب کیا ہے. اور جس طریقے سے جو اس ملزم کو پکڑا گیا، اس کا فوری طور پر حلیہ بدلا گیا، اس کے فوری سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی گئی، پھر اس کو لیک کر دیا گیا، یہ ساری چیزیں کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے. تو وہ خود ہی ایسی حماقتیں کرتا ہے کہ پورا شک نہیں یقین اس پہ چلا جاتا ہے. اگر یہ ساری حرکتیں نہ ہوتی، روٹین کے مطابق سلسلہ چلتا تو صورت اور ہوتی. لیکن جس طریقے سے یہ مقدمے کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس پہ پوری قوم ہیجان کا اور اضطراب کا شکار ہے. اور ہر وہ شخص اس ملک کے آئین اور قانون کی بالادستی کو چاہتا ہے، اسے تشویش ہے کہ ہم کس طرف ملک اور ریاست کو لے کر جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا اس سے پہلے کئی واقعات ایسے ہو چکے ہیں، جس میں اعظم سواتی کا معاملہ ہے، شہباز گل کا معاملہ ہے، ارشد شریف کا ایک ناگہانی قتل ہے. یہ ساری چیزیں عوام کے اعتماد کو مجروح کر رہی ہیں، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تمام ادارے ملک اور آئین اور پاکستان سے وفاداری کرتے ہوئے پاکستان کی سالمیت کے تحفظ کے لیے ایک ہو جائیں. اور شخصیات میٹر نہیں کرتی، ریاست میٹر کرتی ہے. حکومت کے تمام ادارے جو ہیں ریاست کے، انہیں چاہیے کہ اپنا آئینی، قانونی، اخلاقی رول ادا کریں اور کسی کے ہاتھوں میں کھلونا نہ بنے، نہ استعمال ہوں. اور ہر شخص کی جان و مال کا تحفظ جو ہے یہ آئین کا پہلا فنڈامنٹل رائٹ ہے. پاکستان کے آئین کے اندر جو آرٹیکل 8 سے 28 تک ریاست اسٹیٹ گارنٹی فراہم کر رہی ہے ریاست کے ہر شخص کو، تو اس میں جان اور مال کی حفاظت فرسٹ فنڈامنٹل رائٹ ہے. اور اس سے اگر اجتناب کیا جاتا ہے تو اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہوگا. اور میرا خیال جب بہت سے لوگ ایسے فیصلے کریں گے تو متنازع ہوتے چلے جائیں گے. جب متنازع ہوتے جائیں گے
تو تاریخ کا پہیا اور تاریخ کا مورخ سب کچھ لکھ رہا ہے. بالکل صحیح ہے. فتح صاحب مجھے یہ بتائیں کہ سیکیورٹی کے حوالے سے جو میں نے سوال کیا تھا کہ بتایا جاتا ہے کہ 50 کے قریب کے پی سے کمانڈوز جو ہیں انہوں نے زمان پارک کی تمام سیکیورٹی کو ٹیک اوور کر لیا ہے. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کا پنجاب کے اندر آپ کی حکومت ہے لیکن اس کی جو پولیس ہے ایڈمنسٹریشن ہے اس پہ آپ لوگوں کو اعتماد نہیں ہے, یعنی خان صاحب کو اعتماد نہیں ہے, ایک دوسرے صوبے سے پولیس لے کر آئے ہیں وہ. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اس سے پہلے کئی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جس کی بھی حکومت اسلام آباد میں ہوئی ہے, اگر وہ وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تھی یا آصف زرداری صاحب تھے صدر مملکت, تو سندھ کی پولیس سندھ ہاؤس اور ایوان صدر اور دائیں بائیں وزیر اعظم ہاؤس کی نگرانی اور ان کی حفاظت کرتے رہے ہیں. تو یہ تو پہلے سے مثالیں موجود ہیں جو ہمارے سابقہ حکمرانوں نے اس کی. لیکن پنجاب میں تو آپ لوگوں کی حکومت ہے نا فتح صاحب. دوسرا یہ کہ حکومت ہونا ہی سب کچھ نہیں ہوتا. آپ کو معلوم ہے کہ 80 کی دہائی میں یہاں پہ جتنی بھرتی ہوئی ہے پولیس میں, یہاں پہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ سیاسی بنیادوں پہ بھرتی ہوئے ہیں, کانسٹیبل سے لے کر ڈائریکٹ انسپیکٹر تک. وہی آج بھی پنجاب پولیس میں مختلف عہدوں پہ موجود ہیں اور جن میں سے بڑی تعداد کا تعلق خود لاہور سے ہے. تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ پھر یہ ہے کہ یہ حق حاصل ہے جس کو اپنی سیکورٹی کروانی ہو, چونکہ پہلے پنجاب پولیس فیل ہوئی ہے وزیر آباد میں تحفظ فراہم کرنے میں, ایف آئی آر کاٹنے میں, ملزموں کو گرفتار کرنے میں, اس کی انڈیپینڈنٹ تفتیش میں. یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ ایٹ اے ٹائم 2 طرف سے فائر آیا ہے, ایک نیچے سے ایک اوپر سے. اوپر والے فائر کے بارے میں بالکل ہی غائب وہ کر دیا ہر چیز کو. تو یہ چیزیں وہ ذات خود شکوک و شبہات پیدا کرتی ہیں اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا کرتی ہیں. تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے اگر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے اپنی نفری اپنے جماعت کے قائد کے لیے جو سابق اور مستقبل کے وزیر اعظم ہیں بھجوا دیے. تو ڈو یو تھنک فتح صاحب کہ ایک ایسی حکومت جس میں آپ کے پاس اقتدار تو ہے بظاہر لیکن اختیار نہیں ہے, یعنی ایک ایسی جماعت کے جو فارمر پرائم منسٹر ہیں, ہی از دا چیئرمین آف دا پارٹی اینڈ اسپائرنگ ٹو بیکم دا پرائم منسٹر ونس اگین, ان کی سیکیورٹی ایک گورنمنٹ کے اندر انشور نہیں ہے, تو ایسی حکومت رکھنے کا کوئی فائدہ ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اکلوتی حکومت نہیں ہے, یہ مخلوط حکومت ہے جس کا سٹیئرنگ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے ہاتھ میں ہے اور ہم ان کے ساتھ کیبنٹ میں موجود ہیں. تو اختیارات کا منبع جو ہے وہ مسلم لیگ کاف کے پاس ہے اور ہم ان کے ساتھ شامل ہیں, اور بے شک ان کے 10 ممبر ہیں اور ہمارے کوئی 178 نہیں, لیکن آپ یہ کہ آپ کی بات سے لگتا یہ ہے کہ پھر کاف لیگ جو ہے اگر اختیار ان کے پاس ہے تو پھر پولیس کو انہوں نے پھر ڈائریکشن دی ہوگی کہ آپ جیسے انہوں نے پولیس والوں نے ابھی تک بیہیو کیا ہے وہ ان کے کہنے پہ کر رہے ہیں پھر کہ ایف آئی آر جو ہے وہ خان صاحب کی مرضی کے مطابق نہیں درج ہونی چاہیے. میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا, نہ کوئی ایسا الزام لگا رہا ہوں, کیونکہ جس چیز کا میرے پاس مکمل علم نہ ہو مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. یہ تو وقت بتائے گا, لیکن میرا نہیں خیال کہ چوری زبان ایسی بات کہیں گے, کیونکہ انہیں بھی اقتدار جو ملا ہوا ہے. اب تو ہمارے تقریباً 2 افراد اور بھی آ گئے, ہم 180 لوگ 178 جمع 2 180 لوگ ان کو ہم دے چکے ہیں. تو ان کی حکومت ہماری وجہ سے ہے, تو میں ان پر کوئی شک و شبہ نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے ایسی بات نہ ہو اور کئی وجوہات عوامل کئی ایسے ہاتھ ہو سکتے ہیں جو پولیس کو کنٹرول کیا ہو انہوں نے یا کر رہے ہوں. تو کسی ایک فرد پہ یا کسی شخص پہ یا کسی جماعت پہ میں الزام نہیں لگاؤں گا. بہت شکریہ ریاض فتح صاحب ہم سے بات کرنے کا. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ہم سے گفتگو کر رہے تھے. یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے, واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اعجاز الحق صاحب, فارمر فیڈرل منسٹر اور سربراہ ہیں پاکستان مسلم لیگ ضیاء کے. بہت شکریہ اعجاز صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. پاکستان میں اس وقت جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے آپ کو معلوم ہے کہ ایک طرف عمران خان صاحب کا لانگ مارچ چل رہا ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہیں. آج بھی انہوں نے ایک دھواں قسم کا خطاب کیا اور حکومت کے اوپر انہوں نے اپنے وار جو ہیں وہ جاری رکھے. بٹ ایک جو مین اس وقت ڈسکشن ہو رہی ہے, چاہے وہ سیاسی حلقے ہوں یا صحافتی حلقے ہوں, وہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے ہیں.
پہلے تو مجھے یہ بتا دیں کہ یہ کیا وجہ ہے پاکستان کے اندر اس طرح کی جو تعیناتی ہوتی ہے، خاص کر جس ماحول سے اس وقت ہمارا ملک جو ہے وہ سیاسی اعتبار سے گزر رہا ہے یا معاشی اعتبار سے گزر رہا ہے، یہ تعیناتی اتنی امپورٹنٹ کیوں ہو چکی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وحید بھائی. اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ اگر دیکھی جائے تو اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کا، آرمی کا ایک بڑا رول رہا ہے شروع سے، اور 3 بار ملک میں جو ہے وہ مارشل لاء لگا. ایوب خان صاحب کا، یحییٰ خان کا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا سویلین مارشل لاء تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق کا ایک لمبا دور، اس کے بعد پرویز مشرف کا ایک لمبا دور رہا ہے. دیکھیں میرے نزدیک تو جب تک پریزیڈنٹ کے پاس اختیارات تھے تو یہ کنٹروورشل نہیں ہوا تھا، یہ عہدہ جو تھا. لیکن جب ہم پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں گئے تو پھر اس کو ہم نے متنازع بنا دیا، اور خصوصی طور پر اس وقت جب کہ ہماری اختیارات جو ہے وہ اتنے زیادہ ڈیوائیڈڈ تھے تقریباً. تو اس وجہ سے، اور خاص طور پر یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے جو یہ تعیناتی جو ہے وہ اتنی کنٹروورشل بنی ہے. اور میں یہ شروع سے سمجھاتا آیا ہوں کہ عہدے کا کسی کو بھی آپ لگا دیں، اپنے سگے بھائی کو بھی لگا دیں، اپنے والد صاحب کو بھی لگا دیں ایز چیف آف آرمی اسٹاف، وہ انسٹیٹیوشن جو ہے ایک کلیکٹیو فیصلے کرے گی. جب انسٹیٹیوشن کہے گا کہ معاملات ٹھیک نہیں ہے تو اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ اپنے اختیارات کو استعمال کریں گے. اختیارات مطلب یہ کہ تنبیہ کریں گے آپ کو کہ جی یہ معاملات جو ہے وہ صحیح نہیں چل رہے. یہ اب اس دفعہ جو ہے یہ خصوصی طور پر میں بار بار یہ کہتا آیا ہوں کہ سیاستدانوں کو اس میں نہیں الجھنا چاہیے، نہ عمران خان صاحب کو الجھنا چاہیے، نہ پی ڈی ایم کو الجھنا چاہیے. لیکن اس کو اتنا کنٹروورشل بنا دیا ہے کہ ہر شخص، یعنی آپ تو کہہ رہے ہیں نا اخبار نویس ہو گئے یا ہو گئے اپنا سیاستدان ہو گئے، ہر شخص جو ہے ایک پان کی دکان پہ چلے جائے، رکشے میں بیٹھ جائیں، آپ ایک ہوٹل میں جا رہے ہیں کھانا کھانے تو 5 اسٹار ہوٹل میں جو دروازہ کھولنے والا کھڑا ہے وہ بھی السلام علیکم اعجاز الحق صاحب کون آ رہے ہیں. مطلب یہ عجیب و غریب سی حالات ہم نے پیدا کر دی، اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے یہ سارے معاملات دیکھتے رہے. اجازت صاحب، مجھے چونکہ آپ کا ماضی میں ماشاءاللہ گورنمنٹس کے ساتھ کئی دفعہ یہ سوال آپ سے پہلے بھی کیا کہ آپ رہے کئی دہائیوں سے سیاستدان ہیں، ملک کی سیاست کو، اسٹیبلشمنٹ کو بڑے قریب سے آپ نے دیکھا ہے. مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ کیوں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک خاص شخصیت کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، خاص کر جو ٹاپ مین ہوتا ہے، آئی مین دا آرمی چیف، کیوں اپنے آپ کو ایسوسیٹ اور وہ ایک فرینڈلی قسم کا وہ چاہتے ہیں ایسا شخص جو کہ ان کا ایجنڈا یا ان کی جو پولیٹیکل تھنکنگ ہے اس کو سپورٹ کرے. اینڈ دس از واٹ وی آر ایکسپیرینسنگ رائٹ ناؤ. دیکھیں وہی صاحب 1988 آنورڈز دیکھ لیتے ہیں، اس سے پیچھے کا چلے میں چھوڑ دیتا ہوں، پھر آپ کہیں گے کہ بھٹو صاحب نے آپ کے والد کی بھی تعیناتی کی تھی اور وغیرہ وغیرہ، اور 6-7 جرنیلوں کے مطلب سپرسیڈ کر کے انہوں نے ان کو بنایا تھا. لیکن اس وقت بھی کنٹروورسی کوئی نہیں ہوئی تھی جب ان کی تعیناتی ہوئی تھی. لیکن اس کے بعد سے دیکھیں آپ 1988 آنورڈز یہ کچھ تنازع جو ہے وہ بڑھتا گیا ہے، اور خصوصی طور پر سیاستدانوں نے اس سے سبق نہیں سیکھا. یعنی آج بھی دیکھ لیں کہ پی ایم ایل این کی جب بھی حکومت ہوگی اس عہدے کو کنٹروورشل بنا دیا جائے گا. اور خصوصی طور پر پچھلی 1 دہائی سے تو تقریباً میں دیکھ رہا ہوں، یا 10, 12, 15 سال سے جنرل کیانی کے وقت سے آنورڈز دیکھ رہا ہوں میں کہ ایک ایکسٹینشن پہ دوسری ایکسٹینشن، پھر جنرل باجوہ صاحب کی ایک ایکسٹینشن پہ دوسری ایکسٹینشن. تو یہ چیزیں جب آئی ہیں، وہ بھی مطلب کہ حالات اس طرح کے تھے اس وقت کہ پاکستان حالت جنگ میں تھا، یعنی ایک وار اگینسٹ ٹیرر ہو رہی تھی، یہ سارے معاملات تھے. لیکن جب آئین نے اختیار دیا ہوا ہے کہ یہ وزیر اعظم کے اختیارات ہیں، صوابدیدی اختیارات ہیں، وہ جس کو بھی کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن پی ایم ایل این کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ہر کسی کا شجرہ نسب نکال کر ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں کہ ہماری برادری سے کون تعلق رکھتا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کہاں سے آئے ہیں. اور قدرت نے ان کو بار بار یہ سمجھایا کہ 5 مرتبہ تم یہ تعیناتی کر چکے ہو اور 5واں دفعہ تمہیں ایک سبق حاصل نہیں ہوا. اگر 5 دفعہ میں سبق حاصل نہیں ہوا تو پھر ساری عمر نہیں ہوگا. دوسری جو بڑی دکھ کی بات ہے
जो मुझे बड़ा दुख होता है जिस बात पे, और कौम इस बात को शायद अवाम समझते नहीं है कि हमारी पार्लियामेंट बेतौकीर हो गई है, हमारी सेनेट बेतौकीर हो गई है, हमारे अदारे जो है बेतौकीर हो गए हैं, यहाँ तक कि वजीर आजम भी फैसला करने के काबिल नहीं रहे। यानी उनको भी बैरून मुल्क जाना पड़ता है उस शख्स से मशवरा लेने के लिए जो पाकिस्तान नहीं आना चाह रहे, जो पाकिस्तान आने को मुनासिब ही नहीं समझ रहे अपने लिए, वो पाकिस्तान के फैसले कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है, हालांकि मेरा ताल्लुक लेकिन भी उनका है, भी मुझे- जा साहब, उनका भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको मालूम है, आप तो उनके साथ रहे भी हैं, कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उनके खिलाफ जो भी फैसले किए गए या जिस तरह से उनको पैनामा पेपर्स के बाद जो है एक रास्ता दिखाया गया हुकूमत से बाहर निकलने का, तो उनके अंदर भी तो एक जाहिर है कि एक वो गम भी है और गुस्सा जो आज इमरान खान साहब के अंदर हम देखते हैं, वो आई थिंक कि नवाज शरीफ हैज बीन गोइंग थ्रू दिस एक्सपीरियंस फॉर सो मेनी टाइम्स। हाँ, तो मैं मानता हूँ कि मुझे क्यों निकाला, लेकिन या तो कहना कि भाई एजाजुल हक से मैंने मशवरा करके या किसी और से मशवरा करके उनको लगाया था और फिर मेरी ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई, तो फिर तो और बात है। लेकिन आपने घर के अंदर बैठकर फैसला किए, जितने भी फैसले किए, जनरल परवेज मुशर्रफ का मुझे पता है कैसे फैसला हुआ, और जनरल वहीद काकड़ का तो सदर मुमलिकत ने उस वक्त किया था, आसिफ नवाज साहब का भी उस वक्त गुलाम इसहाक साहब ने फैसला किया था, उसके बाद जहांगीर करामत साहब के साथ क्या हुआ, उसके बाद जनरल बाजवा के साथ क्या हुआ, कहाँ खड़े होकर, और पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में अब तो हम इस हद तक आगे आ गए हैं कि पब्लिक में जाकर मतलब अपने हम कपड़े उतारने शुरू कर देते हैं। यानी ये नहीं कि हम अपने जो है घर के अंदर बैठ कर ये करें, हम पब्लिक में जाके इल्जामात लगाने शुरू कर देते हैं और बातें करनी शुरू कर देते हैं, जो मैं समझता हूँ कि आप देखें, एक सिक्योरिटी स्टेट है आपका, आप एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, आपकी मईशत जो है वो तबाह हो रही है, आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप मुल्क को डिस्टेबलाइज करें, तो आप चुप करके फैसला कर लें जो आपने फैसला करना है। फिर आप वहां लंदन जाके जब मीटिंग करते हैं तो आप बाहर निकल कर कहते हैं कि 3 शख्सियात के अंदर मीटिंग हुई है और अब ये फैसला हो गया जी कि सीनियर मोस्ट बनेगा, फिर कहा जी कि अभी फैसला नहीं हुआ, फिर एयरपोर्ट जा रहे हैं, फिर आपको वापस बुलाया जा रहा है, फिर कहा जा रहा है कि आपको पाकिस्तान वापस आ जाएं। तो ये चीजें जो हैं, ये हमारे मुल्क के लिए, हमारी मईशत के लिए, हमारी सियासत के लिए, हमारे एक न्यूक्लियर स्टेट के लिए ये मुनासिब नहीं है जो कुछ हम कर रहे हैं, और वो लोग कर रहे हैं जो कि स्टेट्समैन अपने आप को कहलाना चाहिए था। बिल्कुल सही। आखिरी सवाल कि इमरान खान साहब जो बात करते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने कभी मेरिट के ऊपर किसी शख्स को नहीं लगाया, और उनकी अभी भी ये कोशिश है कि एक ऐसा शख्स आए जो उनकी करप्शन को, उनके इलीगल कामों को कवर करे और उसको कोई फैसिलिटेट कर सकें। उन्होंने जितनी भी तैनातियां की हैं पिछले माजी के अंदर भी, और जनरल बाजवा की भी, जनरल बाजवा साहब की तो इमरान खान साहब बड़ी तारीफें करते थे कि ये बड़े जो है अपराइट हैं, ये बड़े डेमोक्रेटिक हैं, इन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की है। तो देन हाउ ही कैन से कि जो तैनातियां होती रही हैं वो मेरिट के ऊपर नहीं थी? नहीं, मैं मेरिट की बात नहीं करता, मैं कहता हूँ कि सियासतदानों को इसे कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए, सबक सीखना चाहिए तारीख से। और अगर नवाज शरीफ अब भी समझ रहे हैं कि वो अपनी मनमानी से किसी को ले आएंगे तो वो लाकर देख लें। अगर वो देखिए, ये एक इंस्टीट्यूशन है, अल्लाह के फजल करम से ये इंटैक्ट इंस्टीट्यूशन है ये, और अभी तक ये वाहिद इंस्टीट्यूशन है जो इंटैक्ट है, और यही वजह है कि आज तक पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से इस फौज की वजह से, इसकी मतलब पेशा वराना सलाहियत की वजह से, हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से आज हमारा दुश्मन 10 मरतबा सोचता है अगर हमारे साथ गड़बड़ करनी है तो। लेकिन अगर हम अपने आप को अपना मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे तो दुनिया भर के अखबारात में आपका जिक्र होना शुरू हो जाएगा, कभी ISI का, कभी आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का। तो मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है। इमरान खान साहब को भी बिल्कुल इस बात पर खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, और नवाज शरीफ साहब को भी इस बात पर खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, और फैसला करने देना चाहिए जो हुकूमत में। और हुकूमत भी क्या, 13 जमातें या 11 जमातें, अब वो आपस में बैठकर फैसला करेंगे। आप देखें, मतलब ये कोई तरीकाकार है? ये आप कौम के अपना 340 मेंबर पार्लियामेंट के, 115 मेंबर आपके सेनेट के, मतलब उनकी कोई वैल्यू नहीं है, और 22 करोड़ अवाम को तो आपने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत के वो इस चुंगल में फंस गए हैं कि उनमें अब हिम्मत ही नहीं है सिवाय इसके कि वो एक अल्लाह से ही दुआ कर सकेंगे, या अल्लाह
इस मुल्क पे अपनी रहमत बेशक बेशक बेशक, बहुत शुक्रिया एजाज उल हक साहब, सरबराह पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया नाज़रीन हमारे साथ है, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, चाहते हैं वहीद हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।